میں کہتا ہوں کہ حضور پاک کی ذات کو ہلکے میں نہ لو۔ اے مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ویسے مانو جیسے ان کے صحابہ نے انہیں مانا تھا، صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا تھا۔ کیا بات ہے، اگر حضور کی ذات کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو کیا رسول پاک ایسا کہتے؟ جب حضرت عمر آئے اور ان سے پوچھا رسول پاک نے، عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اپنے رشتہ دار، اپنے ماں باپ، اپنے مال سب سے زیادہ، لیکن جان سے زیادہ نہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اگر حضور کی ذات کی اہمیت نہ ہوتی تو کیا حضور ایسا کہتے؟ ہاں باقی سب تو تم نے مان لیا ہے سب سے زیادہ۔ جب حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، اب گواہی دیتا ہوں کہ اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ بمصطفیٰ برساں خیش کے دین ہما اوست، اپنے آپ کو حضور تک پہنچاؤ، یہی دین ہے۔ ہاں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں، جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں، ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان یہیں سے شروع ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اشعار کوٹ کرتے ہیں، ارے میاں یہ تو ادھر ادھر کے شاعروں کے اشعار سے اپنی دلیلیں پیش کر رہے ہیں۔ حقیقت میں اگر میں آپ کو بتاؤں، جو اشعار میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یا اعلیٰ حضرت کے یا اقبال کے، در حقیقت یہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حدیث کی ترجمانی ہوا کرتے ہیں۔ ایسی نہیں ہے، یہ شاعری جو ہے لوگوں کے دلوں کو قریب کرنے کے لیے ہے کہ نظم میں بات کچھ اثر کرتی ہے، لیکن جو اہل علم اور اہل شرع شاعر ہیں وہ صرف تک بندی نہیں کرتے بلکہ کسی نہ کسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ہاں، اقبال نے کہا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ حدیث کی ترجمانی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے رسول آپ فرما دیں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اے لوگو اللہ سے اگر تم محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، اللہ تم سے خود محبت کرے گا۔ تو یہاں قرآن میں کیا کہا گیا؟ اے رسول آپ کہہ دیں، آپ کے پیچھے چلنے کے لیے، آپ کی بات مانیں تو اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اور اسی کی ترجمانی کرتا ہے اقبال کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اب اللہ جس سے محبت کرتا ہے، پوری خدائی کائنات اس کے لیے ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر بات یہ کرنی ہے زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا بیان جو ہم سننے والے ہیں وہ حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کا ہے۔ ان کی ایک بات نے دل کو چھو لیا کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کچھ باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ اب ذرا سوچئے، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کامیابی ہو، عزت ہو، سکون ہو، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ کیا صرف پیسہ، شہرت اور دنیاوی مقام ہی کامیابی ہے، یا پھر اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان کے پاس ایمان ہو، اچھے اخلاق ہوں، ماں باپ کی دعا ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہو؟ مفتی سلمان اظہری صاحب نے اپنے اس بیان میں نہایت پیاری نصیحت فرمائی ہے کہ اگر تم سچی کامیابی چاہتے ہو تو اپنی زندگی کے کچھ اصول مقرر کر لو اور پھر ان اصولوں کو کبھی نہ چھوڑو، جیسے کہ نیت ہمیشہ صاف رکھنا، محبت اور کوشش کبھی نہ چھوڑنا، اور سب سے بڑھ کر اللہ پر توکل اور بھروسہ ہمیشہ قائم رکھنا۔ دوستو، یہ حقیقت ہے، جس انسان کے دل میں صبر اور شکر ہو اس کی زندگی میں سکون اتر آتا ہے، دنیا بھی اس کے قدموں میں ہوتی ہے اور آخرت بھی اس کے لیے روشن ہو جاتی ہے۔ آج ہم سب مل کر سنتے ہیں حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ ایمان افروز بیان، اور دیکھتے ہیں کہ وہ کامیابی کے لیے ہمیں کون سی سنہری باتیں یاد دلاتے ہیں۔ میں بھی اپنی طرف سے چھوٹا سا تبصرہ اور ریئیکشن پیش کروں گا تاکہ آپ کو اور زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے میں آسانی ہو، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں اپنے دل کی بات بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ زندگی کا ایک مقصد بھی یہ سمجھ کر کے چلو
کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہی ہماری اصل زندگی ہے، یہی ہمارا اصل ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کیا خوب فرمایا، دو واقعات کو ذکر کر کے اعلیٰ حضرت نے حضور کی ذات کو یوں بتایا۔ اب توجہ چاہتا ہوں کہ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ ڈس رہا تھا غار ثور میں، پتہ ہے نا، پورا واقعہ تفصیل سے نہیں بتا رہا ہوں، غار میں سانپ ڈس رہا تھا تو حضرت ابوبکر اپنا پیر نہیں ہٹا رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے۔ حضور خود بیدار ہوئے اور پھر حضرت ابوبکر سے کہا ہٹاؤ، جب تک تو زہر پورے پیر میں چڑھا ہوا تھا۔ میاں سانپ کے کاٹنے سے کیا آدمی مر نہیں جاتا؟ زہریلا سانپ، وہ بھی کئی سو سال پرانا سانپ کاٹ رہا تھا حضرت ابوبکر کو۔ ہاں، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیر کو ہٹانے کے بعد سانپ آیا، دیدار کیا اور چلا گیا۔ وہ تو دیدار کا مشتاق تھا، ہاں وہ اذیت دینے والا نہیں تھا۔ حضور پاک نے اپنا لعاب پاک لگایا حضرت ابوبکر کے پیر میں جہاں سانپ کاٹا تھا اور اللہ نے انہیں شفا عطا فرمائی، پیر صحیح ہو گیا۔ ایک واقعہ یہ ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت علی کا، جو مدینے کے قریب مقام صحبہ میں، وہاں بھی حضور ان کے ران پر زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے۔ عصر کی نماز حضرت علی کی چھوٹ گئی، سورج ڈوب گیا۔ یہاں پر بھی وہاں جان جا رہی تھی، وہ بھی حضور کی نیند پر ہی ہے، اور یہاں نماز گئی، وہ کس پر؟ حضور کی نیند پر۔ لیکن حضور یہاں پر بھی بیدار ہوئے ہیں، یہ نہیں کہا قضا کر لینا، آگے دیکھ لینا، بلکہ نہیں، اشارہ کر کے سورج کو واپس بلایا اور عصر کے مقام پر اس کو پہنچایا۔ حضرت علی سے کہا اپنی نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لی اور چلے گئے۔ پتہ یہ چلا کہ حضور کی نیند کی حفاظت میں بھی اگر کسی نے چھوٹی کوئی چیز قربان کی تو رائگاں نہیں جاتی، اس قربانی پر سورج کو بھی پلٹایا جا سکتا ہے، ارے کائنات کا نظام بدلا جا سکتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو ناموس رسالت کی حفاظت ہلکی بات ہے؟ ہاں، کائنات کے رخ کو بھی بدل دیا جائے گا، ہوائیں بدل دی جائیں۔ دو واقعات توجہ چاہتا ہوں۔ ایک حضرت ابوبکر صدیق نے جان کی بازی لگا دی، سانپ کاٹ رہا ہے، حرکت نہیں کیا۔ دوسرے حضرت علی نے نماز کی بازی لگا دی، وہ بھی نیند پر۔ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں، حضرت علی کی ایک نماز کا چھوٹنا بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے ان کے لیے۔ یہ عام لوگوں کی طرح قیاس نہ کریں۔ اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پڑھیں، سمجھاتے ہیں پورے اس معاملے کو۔ ہاں، صدیق نے غار میں، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے، یعنی جان بچانا بہت بڑا فرض ہے۔ جان بچانا کیا ہے؟ فرض۔ ارے میاں، جان بچانے کے لیے شریعت نے یہاں تک کی چھوٹ دی ہے کہ اگر ایسی نوبت آ گئی، ایسی نوبت آ گئی کہ کہیں کچھ نہیں ملتا تو کوئی حرام گوشت کا ٹکڑا ملے اور وہ کھا کر بچا سکتا ہے تو بچا لے، یہاں تک کی چھوٹ شریعت نے دی۔ یہ حفظ جان، جان کی حفاظت کرنا بہت بڑا فرض ہے، لیکن وہ بھی انہوں نے خیال نہیں کیا۔ وہ فرض تھا نا، جان بچانا کیا ہے؟ فرض۔ بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں حضرت آج آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے باہر جانا خطرہ ہے، جان کی حفاظت تو فرض ہے نا، گھر میں بیٹھنا چاہیے، جان کی حفاظت فرض ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں جان کی حفاظت کیسے فرض ہے۔ ایک جان کی حفاظت فرض تھی، لیکن اس فرض کو چھوڑ دیا حضرت ابوبکر نے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ پانچوں نمازوں میں سب سے افضل نماز نماز عصر ہے، اس کو صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا ہے۔ صلاۃ الوسطیٰ، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، قرآن پاک میں آیا ہے۔ یہ بیچ والی نماز پانچوں نمازوں میں سب سے افضل ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو
سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. دونوں واقعات کو ذہن میں رکھو. اب پھر کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز. ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز. ان کو ان کی جان واپس کر دیا اور ان کو ان کی نماز واپس. کسی کا کچھ گھٹا؟ ادھر جان کی بازی صدیق نے لگائی لیکن میرے آقا نے وہ بھی واپس کیا. لعاب لگایا اور ان کو جان لوٹا دی. اور ادھر نماز قضا ہوئی تھی، سورج پلٹا کر کے نماز بھی دے دیا. کسی کا باقی نہیں ہے. ناموس رسالت کے لیے جو کھڑا ہوا پورا پلس میں مل جائے گا. ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. ہاں یہ دونوں صحابہ نے کیا کیا؟ جو بشر کو کرنا چاہیے تھا وہ کر دیا. اب جو یہ پورے دو واقعات کا خلاصہ کیا نکلا؟ ایک نے جان بچانا فرض تھا وہ فرض بھی چھوڑ دیا، اور دوسرے نے نماز عصر یہ بھی فرض تھی، فرض ہے کہ نہیں، یہ بھی فرض چھوڑ دیا. ادھر بھی فرض چھوٹا ہے ادھر بھی فرض چھوٹ رہا ہے، دونوں فرض چھوٹے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض، فرض کی جمع کیا ہے؟ فرائض. فروع کا مطلب ہوا برانچ. اصل ایک ہوتا ہے اصل اور پھر فرع. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی. الحمدللہ دوستو، آپ نے حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب کا یہ ایمان افروز بیان بھی سنا اور میرا ریئیکشن بھی. واقعی دل کو سکون مل گیا. دیکھیے دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی دونوں ایک ساتھ چاہیے تو اس کا راستہ صرف اور صرف اللہ کے احکام پر چلنے میں ہے. جو شخص اپنی نیت کو صاف رکھتا ہے، محنت کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اس کے لیے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں. یاد رکھیے کامیابی کا مطلب صرف بڑا گھر، زیادہ دولت یا اونچا عہدہ نہیں. اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائے، والدین راضی ہوں، غربا و مساکین کی دعا ملے اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو. دوستو یہ باتیں ہم روز سنتے ہیں مگر افسوس کی اکثر عمل نہیں کرتے. آئیے آج عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو ان سنہری اصولوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ دنیا بھی آسان ہوگی اور آخرت بھی روشن ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہمیں بھی حوصلہ ملے اور ہم آپ کے لیے مزید اچھا اسلامی کنٹینٹ لاتے رہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کرے اور ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.